ہے کہ بعض لوگ ورکنگ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے مقصد کو اور مشن کو نہیں سمجھ پاتے۔ کیا ان پر ورکنگ نہ کی جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے؟ ایسا ہے کہ ایسے لوگوں پر جب تک گنجائش، موقع اور وقت ملتا رہے کام کریں، کیونکہ ایسے لوگوں پر کام کرتے ہوئے ورکر کی اپنی ذات کی تراش خراش ہوتی ہے۔ یہ اس کے ظرف کی وسعت کو بڑھانے کا سبب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر کام کرنے پر محنت اور استقامت زیادہ لگتی ہے۔ ایک دفعہ یہ محنت لگا دی جائے اور اللہ کا حکم ہو تو ایسے لوگ ایک دفعہ حق کی راہ پر آ جانے کے بعد بھاگتے نہیں ہیں۔ یہ مضبوط قدموں سے حق کی راہ پر چلتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی بے لوث ہو کر ورکنگ کا جذبہ ورکر کے اندر ہونا چاہیے، اور اپنی ورکنگ کرتے ہوئے وہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ پھر جب اللہ کی رضا اور حکم ہو تو وہ ضرور حق کی راہی بنیں گے۔ ورکر کے اندر یقین کی مضبوطی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنی مضبوطی اس کے اندر ہوگی اسی قدر وہ کسی امتی کے دل میں اس کو اتار سکے گا، ورنہ خالی باتیں اور ہوائی یقین کسی کے دل میں اتارنا ممکن نہیں ہے۔ جتنا ہمارے اندر محسوس کرنا اور احساس کا لیول بہترین ہوگا، اتنا ہی ہم اس احساس کی شدت اور احساس کو بہت بہترین اور خوبی کے ساتھ دوسروں میں جگا سکیں گے۔ احساس کا ہونا یقین کی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ جب ہم ورکنگ کرتے ہیں تو احساس مضبوط رکھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ دل کا ٹانکا بھی ہر لمحہ جڑا رہتا ہے، اور یہ دل کا مضبوطی سے ٹانکا جڑا ہونا ہمارے یقین کو مضبوط کرتا ہے، اور یقین کی مضبوطی ورکنگ میں فائدہ دے جاتی ہے ہمیں۔ تو اس یقین کے سہارے ہم خود بھی کھڑے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی یقین پر کھڑا رکھتے ہیں۔ تو حق بات ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم سننے والے کے کسی بھی رد عمل سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے بندوں کے سامنے حق بات ان کی بہتری کو مد نظر رکھ کر اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کرنی ہوتی ہے، کسی کے رد عمل پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ حق بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ اس میں ہماری ذات نہ آئے، چڑ اور غصہ نہ آئے۔ ہم نے پیار سے نارمل طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے۔ حق بات کرنے کے لیے نہ ہی کچھ سوچنا ہوتا ہے، نہ پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی پاور ہوتی ہے جو ہمارے اندر جمع ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس پاور کو حق بات کرنے کے لیے لفظوں میں ڈھال لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہوتا کہ کوئی طنز کرے گا، مذاق اڑائے گا۔ ہمارے سامنے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی مثال ہے کہ ان کو کیا کیا اور کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام دیتے رہے۔ ہم نے لوگوں سے نہیں ڈرنا ہوتا، اور نہ صلے کی امید اور توقع رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اللہ کے محبوب کی دکھائی ہوئی راہ پر چلنے والے ہیں، تو پھر ڈرنا کیسا؟ ہمیں جہاں موقع ملے ہم نے حق کا پیغام دینا ہے۔ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ ہم نے کن جگہوں پر اور کس طرح پیغام دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ ایسی صورتحال زیادہ تر تب ہوتی ہے جب سامنے والا ہمیں ہمارے پرانے رنگ اور انداز سے پہچانتا ہے، اس کو ہمارے اندر کے بدلاؤ کا علم نہیں ہوتا کہ ہم پر کیا نظر کرم کی گئی ہے، اور اس لیے وہ ایسی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے اندر کا بدلاؤ اور حق کی آشنائی، حق کی پہچان خود ہی سامنے والے کے دل کو قبول کروا لیتی ہے، اس لمحے چاہے وہ مذاق بنائے، چاہے وہ آپ کو کچھ اور کہے، مگر اللہ اس پر حقیقت ضرور کھولتا ہے۔ ہمیں خالص رہ کر اپنا کام کرتے جانا ہے۔ حق کا پیغام دینے کے راستے میں ہمیں ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حق کا راہی ہوتے ہوئے ہمیں پیارے آقا دو عالم علیہ السلام کی پیروی میں ان سے اپنی نسبت جوڑتے ہوئے مسلسل چلتے رہنا ہے۔ ایسی امتیوں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اور کسی کے رویے کو دیکھتے ہوئے خود کو حق بات کہنے سے کبھی نہیں روکنا، بلکہ معاملے کے مطابق وہاں سٹیپ لینا ہوتا ہے۔